السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام انظار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں MDI ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ لوگ بے حیا کہہ دے ممکن ہے میری اس گفتگو کو سن کر، لیکن واللہ بے حیائی کی بات نہیں کرنے چلا بلکہ دل کا درد پیش کرنے چلا۔ کوئی بے حیا کہہ دے تو لاکھ کہہ دے، اس لیے شوق نہیں ہے مجبوری کہلوا رہی ہے۔ جو کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے نوجوان جس فعل بد میں سب سے زیادہ گرفتار ہے، زنا سے بھی زیادہ، وہ ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرنا۔ مجھے اس سے آسان اور اس سے باحیا الفاظ اس گناہ کے حوالے کی تشریح کے لیے نہیں مل پا رہے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے، نوجوان حمام کے اندر بیٹھ کر، بیت الخلا میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنی عصمت سے کھیلتے ہیں، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہوں سے کھیل کر اپنے اوپر غسل لازم کرے، آقا فرماتے ہیں اللہ کی، سارے فرشتوں کی اور مجھ محمد کی اس پہ لعنت ہو۔ میرے بھائیوں، حضور جس پہ لعنت کریں، جو بے باک لڑکے، بے باک چھوکرے، وہ تو زنا کے اڈوں تک جاتے ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو شریف کہلاتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ زنا سے پکڑ نہ لیے جائے، عزت نہ چلی جائے، تو وہ اکیلوں میں، بستروں پر، مکانوں میں، دکانوں میں، تنہائیوں میں اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمایہ کو برباد کرتے ہیں۔ اپنا دل کا درد میں اپنے ان بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور آپ کے توسل سے دنیا بھر میں میرے جو نوجوان اس فعل بد میں گرفتار ہیں، جس پر رسول پاک نے لعنت کی، اللہ نے لعنت کی، حضور علیہ السلام کے غلاموں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کریں، قیامت کے دن ان کو زانیوں سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا، زنا کرنے والوں سے بدترین عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، ہاتھوں پر حمل کے آثار ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں کے، مردوں کے ہاتھ حاملہ ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کیا ہوگا۔ میں اشاروں کی زبان میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، اور یاد رکھنا، ایسا کرنے والے ان کے چہروں پر پھٹکار برستی ہے، آنکھوں کے ارد گرد کالے کالے ہلکے پڑ جاتے، گڑے پڑ جاتے، آنکھیں اندر کو دھس جاتی ہیں، زندہ رہ کر بھی انسان مردہ نظر آتا ہے۔ اگر ایک مہینے تک یہ فعل بد کر لیا، ساری زندگی اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے انسان شادی کے قابل نہیں رہ جاتا، جب ماں باپ شادی کا پلان پیش کرتے ہیں، شادی کے بارے میں سوچتے ہیں، شادی کا پلان پیش کرتے ہیں، ادھر منہ چھپا رہا ہے، ادھر منہ چھپا رہا ہے، گویا کہ اپنی زندگی کو تباہ کر چکا ہے، برباد کر چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آج سے پہلے کسی نے اپنے ہاتھوں اپنے اوپر غسل فرض کر کے حضور کی لعنت مول لی ہے، اللہ اس کے رسول کی لعنت کا وہ شکار ہوا ہے، اللہ اکبر، تو آج وہ میری اس گفتگو کو سن کر توبہ کر لے، کیونکہ اللہ توباؤں کو قبول کرتا ہے۔
اللہ تو بہنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ اس برے کام کو کرتے ہیں وہ توبہ کر لے، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس لیے کہ توبہ انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو میری ان بات جو ہم نے کہا ہے آپ سب کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ سب کو سمجھ میں آ ہی گیا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرے نوجوان بھائیوں تک یہ ویڈیو پہنچے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے عمل کریں۔ چلتے ہیں دوستو، اب انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔